اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں میٹھا پانی بھی عطا کیا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو ان نعمتوں کو نہیں مانتے، اللہ کا احسان نہیں مانتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے قیامت کے دن۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، حکم ہوگا تم چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، تم چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف، سایہ ہی سایہ ہوگا اور اوپر جا کے وہ گویا 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ گہرا سایہ اور نہ وہ تپش سے بچانے والا ہوگا، کوئی ٹھنڈک اس میں تمہیں نہیں مل سکے گی اس سائے کے اندر، اور نہ وہ تپش سے بچائے گا، انتہائی شدت ہوگی گرمی کی اس کے اندر۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، اب جہنم کا بیان ہے، بے شک وہ محل جیسے شعلے پھینکتی ہے یعنی جہنم، کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے، یعنی جو چنگاریاں ہوں گی اس کی وہ ایک ایک اونٹ جتنی ہوں گی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، اس دن وہ بول نہیں سکیں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کر سکیں، معذرت پیش کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم الاولین، ہم نے تمہیں جمع کیا اور پچھلے لوگوں کو بھی، آج فیصلہ ہو جائے گا کیا کر کے آئے ہو تم پیچھے۔ فإن کان لکم کید فکیدون، پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو مجھ پر چل کر دیکھ لو۔ ویل یومئذ للمکذبین، پس تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب دوسرا رکوع سورہ مبارکہ کا ہے، اس میں کچھ نیک لوگوں کا ذکر بھی ہے اور برے لوگوں کے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک تقوی اختیار کرنے والے سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور ان میووں میں ہوں گے جو وہ چاہیں گے، جو چاہیں گے ملے گا، لیکن شرط ہے کہ آج دنیا میں اللہ کی چاہت کے مطابق عمل کیا جائے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کہا جائے گا تم کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ، فراغت کے ساتھ، اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے عمل۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب نافرمانوں کا انجام۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تم کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، بے شک تم مجرم ہو۔ جیسے جس آدمی کے لیے پھانسی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ دن کے لیے کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے کہ کھا پی لے، اس کے بعد اس کو تختے پہ چڑھا دیا جائے گا۔ تو مجرمین کا معاملہ ہے، دنیا میں جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ گویا کہ مجرمین والا معاملہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، کہ دنیا میں تھوڑا بہت کھا پی لو، آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جھکو تو وہ جھکتے نہیں ہیں۔ ایک اشارہ نماز کے اعتبار سے ہے، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ القلم میں آیت نمبر 42 آ چکی ہے یہ آیت مبارکہ۔ جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا ہوگا وہ قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے، جو یہاں نہیں جھکا دنیا میں وہ اس دن چاہے گا بھی تو کمروں کو تختوں کی طرح کر دیا جائے گا، نہیں جھک سکے گا۔ اور ایک جھکنا ہے پوری زندگی کا۔ رب اللہ ہے، وہ خالق مالک اور رازق ہے، تم بندے ہو، بندے بن کر رہو۔ جھکو آج اس دنیا کے اندر، اس کی تابعداری کر لو، اس کی خواہش کے مطابق عمل کر لو، کل تمہیں تمہاری خواہشات کے مطابق نعمتیں ملیں گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جھکو تو وہ جھکتے نہیں، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد وہ اور کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ قرآن کھول کھول کر واضح ہو رہا ہے، اور کس بات سے ان کو ایمان ملے گا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج قرآن ہمارے پاس بھی ہے، اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم محرومین میں رہ جائیں، جو قرآن کی طرف التفات نہ کریں، جو قرآن سے ایمان حاصل کر کے اس کے تقاضوں پر عمل نہ کریں۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ آمنا باللہ، ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے اوپر ایمان عطا فرما
اور اس پر استقامت عطا فرما اور اس ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم یتساءلون، سورۃ النبأ کا آغاز ہو رہا ہے۔ قیامت کا بیان، اللہ کی قدرتوں کا ذکر، نافرمانوں کا اور نیک لوگوں کا انجام اس میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ عم یتساءلون، لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا ایک بڑی عظیم خبر کے متعلق؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی قیامت۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہ جو شک کر رہے ہیں وہ غلط ہے، قیامت برپا ہوگی۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اب اللہ کی قدرتوں کا بیان، یہ بات ظاہر کرنے کے لیے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمانے پر بھی قادر ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ جیسے کیلے ٹھوک کر ہم اپنے فرنیچر کو بیلنس کرتے ہیں، ان پہاڑوں کو گویا کہ کیلوں کی طرح ٹھوکا گیا ہے زمین میں اس کو بیلنس کرنے کے لیے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا۔ انسان غور کرے، تھک ہار کر وہ بستر پر لیٹتا ہے، کون ہے جو اس کے پورے وجود کے سوئچ کو گویا آف کر دیتا ہے؟ کتنے ہی لوگ ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تب جا کے شاید ان کو نیند آتی ہو۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، انسان کو غور کرنا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا۔ لباس جیسے انسان کے وجود کو ڈھانکتا ہے، یہ رات انسانوں کو ڈھانک لیتی ہے اور وہ سکون سے آرام کر لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا، اس کی روشنی میں کام کاج کرو، یہ فطری نظام ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے چمکتا ہوا چراغ بنایا، یعنی سورج جس کی روشنی اپنی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے موسلا دھار بارش برسائی، مسلسل پانی تمہیں عطا فرمایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزی نکالیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات نکالیں۔ یہ ہے اللہ کی نعمتیں، لیکن یہ سب عارضی ہیں، دنیا عارضی ہے، لوٹنا ہے اللہ کی طرف، یہاں پھنس کے نہ رہ جانا۔ اب اس قیامت کا بیان، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے، سب کے سب حاضر ہو جائیں گے۔ وفتحت السماء، اور آسمان کھولا جائے گا۔ فکانت ابوابا، تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سراب ہو جائیں گے، ریت کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ گھات میں ہے، تیار بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش مدتوں تک۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکیں گے نہ پینے کی کوئی چیز۔ الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ۔ جزاء وفاقا، یہ ہوگا پورا پورا بدلہ۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے، دنیا میں جھٹلا دیتے قیامت کو۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور بڑی بے باکی کے ساتھ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم نے ہر چیز گن کر لکھ رکھی ہے، ایک ایک عمل ان کا ہمارے پاس ریکارڈڈ موجود ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس تم چکھو، ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے تم پر سوائے عذاب کے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ قرآن کے وہ مقامات ہیں جو بالکل واضح ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ القمر میں 4 دفعہ قرآن نے کہا، آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40۔ اس قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ ہے پہلا نتیجہ جو آخرت میں پیش آنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسرا رکوع ہے، اس میں کچھ نیک لوگوں کا ذکر ہوا ہے،
نیک لوگوں کے لیے اللہ نے نعمتیں بیان فرمائی ہیں، اور پھر اللہ کی قدرتوں کا بیان اور ایک کافر کی حسرت کا ذکر آیا ہے۔ ان للمتقین مفادا، بے شک تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے، حدائق و اعنابا، باغات اور انگور، وکواعب اترابا، اور نوجوان عورتیں ہم عمر، وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ اس میں نہ کوئی بیکار بات سنیں گے اور نہ ہی جھوٹ، جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے آپ کے رب کا حساب کے اعتبار سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہوگا ان کے اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بدلہ اہل جنت کو عطا فرمائیں گے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، رحمان بہت رحم فرمانے والا، لا یملکون منہ خطابا، وہ اس سے بات کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، جلال ہے اللہ کا، کسی کی مجال نہیں ہوگی اللہ کے سامنے بات کرنے کی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح یعنی جبریل امین علیہ السلام اور فرشتے صف ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له، بول نہیں سکیں گے مگر جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی، وقال صوابا، اور وہ بات کہے گا ٹھیک ٹھیک، اللہ کے اذن سے ہی کوئی گفتگو کر سکے گا، لیکن جو بھی بولے گا درست بات بولے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے، یہ قیامت آنے والی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جو کوئی چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ آج تمہارے پاس اختیار ہے، جس طرف جانا چاہو تم جا سکتے ہو، جو راستہ اختیار کرنا چاہو اختیار کر سکتے ہو، لیکن جان لو مہلت اس دنیا میں ہے، آج فائدہ اٹھا لو۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے خبردار کر دیا ہے۔ آج ہمارے سامنے بھی سب چیزیں واضح ہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں جنت کی طرف جانے والے راستے کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو کچھ کہ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، سارے اعمال پیش کر دیے جائیں گے۔ ویقول الکافر، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی مٹی ہو جاتا، میرا حساب کتاب نہ ہوتا، مجھے دوبارہ پیدا نہ کیا جاتا، میں نے دنیا ہی کو مقصد بنا کر رکھا، دنیا ہی میں کھویا رہا، دنیا ہی میں مگن رہا، آخرت کو فراموش کر دیا، کاش آج قیامت کے دن میں مٹی مٹی ہوتا۔ اللہ اس حسرتناک انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں آج دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل کرنے کی اور آخرت کی فکر و تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، سورۃ النازعات، اس کا آغاز بھی سورہ صافات، سورہ الذاریات اور سورہ المرسلات کی طرح ہے۔ اللہ نے چند قسمیں کھائی آغاز میں، اور فرشتوں کی قسمیں جو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا جس میں فرعون کا ذکر بھی آئے گا۔ والنازعات غرقا، قسم ہے غوطہ لگا کر سختی کے ساتھ کھینچنے والوں کی، مراد ہے کہ وہ فرشتے جو نافرمانوں کی روح قبض کرتے ہیں تو بڑی شدت اور سختی کے ساتھ۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے کھول کر آسانی سے چھڑانے والوں کی، جیسے مشکیزہ کھولا جائے اتنا ہی معاملہ ہوتا ہے، جب کسی بندے مومن کی روح قبض کی جائے تو بہت آسانی کے ساتھ اہل ایمان کی روح اللہ فرشتوں کے ذریعے سے قبض کراتے ہیں۔ اللہ ہمیں آسانی والی موت عطا فرمائے، اور موت کی سختی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے تیزی سے تیرنے والے فرشتوں کی جو روح کو لے کر جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، یعنی وہ فرشتے جو احکامات کو فوراً لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس پر۔ فالمدبرات امرا، پھر حکم کے مطابق تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ یہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائیں۔ ذکر تو آ گیا اس دنیا میں انسانوں پر آنے والی موت کا، یعنی انفرادی قیامت ہے ہر شخص کی جب اس پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب جو مجموعی قیامت واقع ہوگی انسانوں پر، اس کا ذکر ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے، تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے ایک اور زلزلہ آ جائے، یہ زمین ہلا دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی جس طرح کے ہلا دیے جانے کا حق ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دن اس دن دھڑکتے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ مجرمین تھے جنہوں نے دنیا کے اندر محنت نہیں کی۔ یقولون، وہ کہتے ہیں،
اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم دوبارہ پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ کیا دوبارہ میں زندگی عطا کی جائے گی؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے تب ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، وہ بولے پھر تو یہ بڑی خسارے والی واپسی ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر اسی وقت وہ میدان میں ہوں گے، حشر کا میدان ہوگا اور اللہ کے حضور پیشی ہوگی۔ اب ایسے ہی نافرمانوں میں سے ایک بہت بڑے نافرمان فرعون کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس موسیٰ